السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی. سلام قولا من رب الرحیم. سلام ہوگا رب رحیم کی طرف سے ایک قول. اب سلامن کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں قاف فے لکھا ہوا ہے، یعنی یہاں پر آپ وقف لازم ادھر رکو. یہ ایسے نہیں کہہ دیا کہ لازم رکو. یہاں کیوں رکو؟ کیونکہ اس کا معنی مختلف طرح آئے گا. ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے کہ اہل جنت سب سے زیادہ جس چیز کی خواہش اور تمنا کریں گے یا جس وقت کا انتظار کریں گے وہ کیا ہوگا کہ رب رحیم کی طرف سے سلام آئے. یعنی اس کا تعلق پیچھے سے لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون. اور کیا یدعون؟ سلام. کون سا سلام؟ اگرچہ آپس میں بھی کر رہے ہوں گے، فرشتے بھی آ کے کر رہے ہوں گے، لیکن وہ انتظار رہے گا. قولا من رب الرحیم، رب رحیم کے قول کا. اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ آپ دیکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوشی آپ کو کب ہوتی ہے؟ کس کا پیغام پا کر؟ ابھی آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ کو دنیا میں طرح طرح کے میسیجز ملتے ہیں، کام کی باتیں اور بھی بہت کچھ آپ سنتے پڑھتے دیکھتے رہتے ہیں، لیکن کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے فلاں شخص آپ کو سلام کہہ رہا ہے، فلاں نے آپ کو سلام بھیجا. ایسے کچھ لوگوں کے سلام تو بوجھ ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے سلام کیا ہوتے ہیں؟ ایک دم انسان کھل اٹھتا ہے، بلکہ انتظار رہتا ہے کہ اچھا پتہ چلے. مثلاً والدین کے لیے اپنے بچے بہت عزیز ہوتے ہیں، تو بچوں کی طرف سے کوئی فون کال آ جائے یا کوئی میسج آ جائے یا کوئی خبر آ جائے تو وہ انسان کے لیے کیا ہوتی؟ ہر چیز سے زیادہ خوشی کی. انسان کا دن کتنا اچھا گزرتا ہے. آج بات ہو گئی ہے، سارا دن آپ کام کر رہے ہیں اپنا اور ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ خوش ہو رہے ہیں، اپنے آپ سے مسکرا رہے ہیں. کیا کہ بات ہو گئی. مثلاً آپ اپنے رشتہ داروں سے یا دوستوں سے عزیزوں سے ملتے بھی ہیں اور ملاقات بھی ہوتی ہے، سب کچھ، لیکن وہ جو ایک خاص میسج ہوتا ہے نا، ایک انسٹنٹ میسج، اس کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے یا نہیں؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ موبائل پہ میسیجز سب سے زیادہ انٹرٹینمنٹ کی چیز بن گئی. اسی طرح آپ میسنجر پہ میسیجز، یعنی چاہے آپ نے فون کیا لیکن وہ جو ایک میسج کی بات ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سلام کا پیغام آئے گا یا خود اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، اس سے جو خوشی ہوگی انسان کو اور اس کا جو انتظار ہوگا اور اس کی جو طلب ہوگی. اب دیکھیے کہ جب تک بندے کے اندر کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی نا، اس کا مزہ بھی کوئی نہیں ہوتا. جب تک آپ کو کسی چیز کا انتظار نہیں ہوتا نا تو آپ انجوائے بھی نہیں کرتے. جو چیز آپ کو بن مانگے مل جائے، بغیر انتظار مل جائے، اس کو آپ نہیں انجوائے کرتے. اب اہل جنت سارا دن مزے کر رہے ہیں اور مشغولیات میں مشغول ہیں، ادھر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور دھیان ان کا کس طرف لگا ہوا ہے کہ وہ سلام کا وقت کون سا ہوگا اور بات کب ہوگی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے. یہ جو بات ہے کہ اللہ راضی ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کو بتائے گا کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اور پھر یہ کہ صبح و شام ان کو سلام بھیجا جائے گا اور فرشتے بھی صبح و شام داخل ہو کے سلام کریں گے. لیکن ان ساری چیزوں کے اوپر ایک چیز جو انسان کے لیے انتہائی خوشی کا سبب ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ سلام. سلام قولا من رب الرحیم. سلام قولا من رب الرحیم اصل میں پچھلی آیت کے ساتھ ہی جا رہا ہے. یعنی سلام سیپریٹلی ایک الگ خاص چیز ہے. یہاں رک کے سوچو، ٹھیک ہے نا؟ سلام، رک جاؤ. سلام کس کا سلام؟ کون سا سلام؟ یعنی جسٹ ون ورڈ الگ کر دیا گیا آیت میں سے، روک کر. کسی بھی چیز میں اگر مثلاً کوئی جا رہا ہو تو آپ رک جاؤ، لازماً رکو، تو اس کو روک دیں وہاں، تو وہ اس چیز کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون. اور ان سب نعمتوں سے بڑھ کر سلام قولا من رب الرحیم. سورۃ الاحزاب میں بھی آتا ہے نا، تحیتہم یوم یلقونہ. کس کو؟ ہو کدھر جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف.
یوم یلقونہ سلام. ان کی گریٹنگز اس دن جس دن وہ اللہ سے ملیں گے کیا ہوگا؟ سلام. جو کچھ بھی انسان اللہ کی خاطر چھوڑے گا سب اس کو وہاں دے دیا جائے گا. دیکھیے یہ جو آیت ہے نا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جو بھی دلوں کی خواہش ہوگی وہ وہاں پوری ہوگی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور دنیا میں بندہ مومن اپنی ساری خواہشات کو کس کی خاطر چھوڑ دیتا ہے؟ اللہ کی خاطر. اب نماز کا وقت ہو گیا، اب یہ کام چھوڑنا ہے چاہے وہ کتنے پسند. دیکھیے کہنے کا تو ایک لفظ ہے، جسٹ ون ورڈ، جو جنت کی ساری نعمتوں پہ بھاری. اوکے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور الگ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں. وَامْتَازُوا، ممتاز، امتازہ، امتیاز، یہ لفظ آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں. روٹ ہے اس کا میم یا زائی. کہے گا کون؟ فرشتہ کہے گا. وَامْتَازُوا، الگ الگ ہو جاؤ. الیوم، آج کے دن، ایھا المجرمون، اے مجرموں، اے جرم کرنے والو، اے گناہگارو، نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ. جیسے سورۃ الروم میں آتا نا یوم تقوم الساعۃ یومئذ یتفرقون، اور سورۃ روم میں ہی آتا ہے یصدعون، الگ الگ ہو جائیں گے، چھٹ جائیں گے. دنیا میں وہ دو آپس میں رشتہ دار ہو سکتے ہیں، دوست ہو سکتے ہیں، کاروباری پارٹنر ہو سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن عمل کی وجہ سے الگ الگ کیٹیگری. اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الم اعہد الیکم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا، یعنی تاکید نہیں کی تھی. اور کس عہد کی طرف اشارہ ہے؟ جو رسولوں کی زبانی لیا گیا. یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ نہ تم عبادت کرو شیطان کی. اور عبادت کیا ہوتا ہے؟ التذلل، یعنی شیطان کے ہاتھوں مت ذلیل ہو، مت اس کی سنو، مت اس کی مانو، مت اس کے پیچھے لگو، مت اس کے اعلی کار بنو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وان اعبدونی، اور یہ کہ عبادت کرو میری. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. اور اللہ کی عبادت میں کیا کیا چیز شامل ہے بتائیے؟ ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم کہ پیچھے بھی آیا نا سورت کے شروع میں علی صراط مستقیم. عبادت کا لفظی معنی تو ہے الخضوع والتذلل، اور عبادت کا دائرہ کار کیا ہے؟ بندہ مومن کی زندگی کے ہر دن کا ہر کام جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو وہ سب عبادت، خواہ وہ دین کا ہو خواہ وہ دنیا کا ہو. یہ پیچھے بھی میں بتا چکی ہوں، یہ کانسیپٹ آپ کو بہت اچھی طرح واضح ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ واضح نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ پھر صرف ریچولز کو عبادت سمجھیں گے اور باقی زندگی کو شیطان کے حوالے کر دیں گے. نہیں، ہر کام عبادت ہے اگر وہ شرط کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق. ہم اگر کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف سوچ رہے ہیں، بول رہے ہیں، چل رہے ہیں، ہاتھوں سے کچھ کر رہے ہیں، پاؤں سے کچھ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو عبادت ہے. حتیٰ کہ شوہر اور بیوی کا تعلق جو ہے جسمانی تعلق، اس کو بھی عبادت کہا گیا. تو ایک صحابی بہت حیران ہوئے کہ اس پر بھی اجر ہے، اس پر اجر بتایا گیا، یعنی وہ ثواب کے لائق ہے. تو حیرانی ہوئی نا کہ یہ تو پیورلی دنیا کا کام ہے، ایک نفس کی خواہش پوری کرنا ہے، تو اس پر بھی اجر. حیرانی کی بات ہے نا، کسی اور مذہب میں شاید اس کا کانسیپٹ بھی نہ پایا جاتا، کوئی سوچ بھی نہ سکے کہ یہ چیز بھی عبادت ہو سکتی. دین اسلام کی وسعت آپ دیکھیے کہ اس تعلق کو بھی عبادت کہا. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے اگر کوئی حرام طریقہ اختیار کرے تو وہ گناہ نہیں ہوگا؟ تو حلال طریقے سے اگر کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، وہ بھی عبادت ہے. اب ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں یا کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، کیا یہ عبادت ہے؟ بالکل عبادت ہے. کسی کو کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے، عین عبادت. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق حرام نہ ہو، اسراف نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، ورنہ عبادت ہر چیز جو اعتدال کے اندر ہے
لباس پہننا عبادت ہے یا نہیں؟ ننگے پھرنا تو گناہ ہے یا نہیں؟ تو لباس پہننا عبادت ہوا نا. یعنی ہر چیز کو اس کے اپوزٹ سے دیکھیں. آپ بیمار ہو جائیں تو علاج کرنا عبادت ہے؟ کہاں سے پتا چلے گا؟ اور کسی کا علاج کرنا بھی عبادت ہے؟ جی کیسے؟ آپ اس کی تکلیف دور کریں. اور کسی کی تکلیف دور کرنے میں کوئی اجر ثواب ہے؟ کتنا؟ جو کسی کی تکلیف دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں اس کی کوئی تکلیف دور کرے گا یا نہیں؟ ہے نا؟ یقین ہے. تو آپ دیکھیے کہ مومن کی تو ساری زندگی عبادت ہے، وہ کچھ بھی کر رہا ہو. ہاں ایک شرط ہے، جائز کام کر رہا ہو، حلال طریقے سے کر رہا ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہو، اعتدال میں کر رہا ہو. اگر کھانا آپ کھاتے ہیں جس سے آپ کے جسم کو قوت ملے اور آپ مزید اچھے کام کریں تو عبادت. اور اگر آپ ایسا کھانا کھا رہے ہیں کہ جس سے آپ کھا کر سست ہو کے بیمار پڑے تو وہ عبادت نہیں ہوگا. پھر جو آپ کو عبادت سے محروم کر دے وہ عبادت نہیں. اب یہ جو عبادت کا کانسیپٹ ہے یہ انسان کو 24 گھنٹے الرٹ رکھتا ہے. سونا بھی عبادت ہے. ہاں کب وہ عبادت نہیں رہتا؟ جب آپ زائد ضرورت سوتے ہیں، نماز کے وقت پہ سوتے ہیں، وہ بھی عبادت نہیں رہے گا. تجارت عبادت ہے؟ ہاں اگر حلال جائز درست اصولوں پہ کریں عبادت ہے. وراثت کی تقسیم عبادت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مال اکٹھا کر بھی سکتے ہیں. پھر کسی کا حق مارنا، غصب کرنا، ناجائز طریقے سے کمانا، دھوکہ دینا، فریب دینا، اپنے حق سے زائد وصول کرنا، یہ سب ناجائز ہے. اور پھر اس کے پیچھے پڑ کے اپنی عبادات ضائع کر دینا کہ مثلا آپ نماز کے وقت میں کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، جمعہ چھوڑ کے آپ جاب کر رہے ہیں، وہ نہیں پھر حلال، وہ نہیں عبادت، وہ نہیں قابل قبول. تو یہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر دنیا کے کام میں معیار دے دیا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو. اسی لیے اپنی ساری زندگی کو عبادت کرنے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، تاکہ ہمیں یہ پتا چل رہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کہاں تک ہم کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کا کام یہی ہے کہ ہم اچھا کام بھی کرنے لگے تو بیچ میں آ کے ایسا رنگ گھولتا ہے کہ ہم نیت خراب کر بیٹھتے ہیں، اور وہ عبادت بھی کیا بن جاتی؟ ریاکاری بن جاتی ہے، اور وہ شرک بن جاتا ہے، اور انسان کے لیے اچھا کام بھی الٹا مصیبت بن جاتا ہے. یہ ہے شیطان کی عبادت. یعنی کام آپ اللہ کے لیے کر رہے تھے، کرتے کرتے اس نے آ کے آپ کو بہکایا اور آپ نے اپنی نیت خراب کی، اور وہی کام جو آپ کا عبادت شمار ہونا تھا اب کس کی عبادت بن گیا؟ شیطان کی عبادت بن گیا. اور اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. اور شیطان کا کام کیا ہے؟ صراط مستقیم سے ہٹانا، ادھر ادھر دوسری طرف لے جانا، اس کا دھیان بٹا دینا، اہم کاموں کو چھڑا کے غیر اہم میں مصروف کر دینا. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا وَلَقَدْ ثلاث مؤکدات، واو لام اور قد، ایک تاکید نہیں، دو نہیں، 3 دفعہ تاکید. بے شک بے شک بے شک، کوئی شک ہی نہیں. کس بات میں بے شک؟ اضل، اس شیطان نے بہکا لیا، گمراہ کر لیا، منکم تم میں سے، جبلن کثیرا بہت بڑے گروہ کو. جبل کا لفظ جبل سے ہے. جبل کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑ. اور اس زمین پر سب سے بڑی چیز جو اونچائی میں اور بڑائی کے اظہار کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ کیا؟ پہاڑ. کسی بھی چیز کو بڑا ثابت کرنا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پہاڑ جیسی، پہاڑ جیسی. تو جبل کا مطلب ہے پہاڑ جتنا، یعنی بہت بڑا، بہت بڑا گروہ. انسانوں کی بہت بڑی جماعت کے لیے جبلہ کا لفظ آتا ہے. والجبلۃ الاولین جیسے آتا ہے نا قرآن پاک. کثیرن بہت سی، بہت بڑی جماعت کو، بہت زیادہ لوگوں کو اس نے یقینی طور پر گمراہ کر دیا. جیسے سورۃ الانعام میں آتا ہے یوم یحشرہم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس. جس دن قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اے جنوں کے گروہ، یعنی شیطانوں سے خطاب ہوگا. قد استکثرتم، تحقیق تم نے کثرت سے لے لیے، من الانس، انسانوں میں سے. انسانوں کی اکثریت کو تم نے اپنا بنا لیا. کتنی اکثریت کو؟ حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟
99%. حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن کہیں گے یا آدم فیقول لبیک وسعدیک، آدم کہیں گے لبیک وسعدیک، فیقول تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من ذریتک بعثا الی النار، تیری اولاد کا ایک حصہ آگ میں جائے گا. فیقول تو آدم کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، وما بعث النار، آگ کا حصہ کتنا ہے؟ قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا من کل 1999، بخاری کی روایت ہے کہ ہر 1000 میں سے 999 999. اور یہ قرآن بھی بتا رہا ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. اس نے تو 100% کا دعویٰ کیا تھا کہ 100% کو لے جاؤں گا. لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں اس کی اولاد کی جڑیں اکھیڑ دوں گا، اس کو اکھیڑ کے لے جاؤں گا، اپنے ساتھ لے جاؤں گا. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور اس میں آپ دیکھیے شرک، کفر، منافقت، اور پھر مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کے کام کرنا، حرام کام کرنا، مثلا سود خوری، رشوت خوری، جتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ اور کتنے لوگ ان کا احساس کرتے ہیں کہ واقعی گناہ بھی ہیں، ٹھنڈے دل سے کرتے چلے جاتے ہیں، غلط کو غلط کہتے بھی نہیں ہیں. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. یہ میں نہیں کہہ رہی، خدا کے لیے مجھ سے منسوب نہ کر دیجئے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہی. اور اس کو بتانا کیوں ضروری ہے کہ ہم سب اپنی اپنی جانوں کی فکر کریں کہ اس جبلن کثیرہ میں ہم نہ شامل ہو جائیں. یہ فکر کرنے کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایک طرف رحمان ہے اور دوسری طرف شیطان ہے. شیطان نے رحمان کی نافرمانی کی ہے، ہمیں شیطان کی بات نہیں ماننی، ہمیں رحمان ہی کے طریقے پہ چلنا ہے. تمہاری عقل کام نہیں کرتی تھی. دیکھیے دنیا میں اگر ہمارا کوئی نقصان ہونے لگے تو ہماری عقل ہمیں کیا کیا طریقے سے جاتی، کیسے کیسے سولوشن بتاتی. یہ آخرت کا نقصان یقین ہی نہیں کہ وہ کوئی نقصان ہے اور اس میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے. افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہ لیتے تھے؟ عقل سے کام کیوں نہیں لیا؟ کیا تمہاری عقل کام نہیں کرتی تھی؟ کیونکہ وہاں انسان کبھی کسی کو بلیم کرے گا، کبھی کسی کو کرے گا. پیچھے آپ پڑھ چکے نا بارہا، اپنے بڑوں کو کریں گے، کوئی آبا و اجداد کو کرے گا، کوئی اپنے لیڈرز کو کرے گا، کوئی دوستوں کو کرے گا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کوئی بچوں کو مجبوری بتائے گا. تو بچوں اور بیوی کے بارے میں بھی قرآن کیا کہتا ہے؟ تو تمہارے دشمن ہیں. کبھی ہم نے اولاد کو اپنے دشمن سمجھا؟ بعض اوقات ان کی خوشیوں کی خاطر ہم حرام کام کر رہے ہوتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ زندگی ایک بہت بڑا امتحان ہے. ہم نے اس کو امتحان سمجھا ہی نہیں، ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے کہ یہ ایک ٹیسٹ ہے. اللہ کے رسول ہوتے ہوئے روتے ہیں، صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے ہوئے روتے ہیں. ہمیں کبھی رونا ہی نہیں آیا آخرت پر، کوئی فکر ہی نہیں لگی، کیونکہ ہم تو سب بخشے آئے، کلمہ پڑھ کے احسان کر رہے ہیں. هذه جہنم التي كنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اسی کی تم کو دھمکی دی جاتی. تم کہتے تھے متى هذا الوعد، یہ ہے وہ سب کچھ، دیکھ لو اب اس کو. اصلوها اليوم، آج اس میں داخل ہو جاؤ. اصلوها، سواد لام یہ آگ میں جلنے کو کہتے ہیں. بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے کہ تم انکار کرتے تھے یا ناشکری کرتے تھے. سورۃ الطور میں بھی آتا ہے یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن دھکے مار مار کے ان کو آگ میں جہنم میں پھینکا جائے گا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے، مان کے نہیں دیتے تھے. افسحر هذا، کیا یہ جادو ہے اب وہ جو تم دنیا میں کہتے تھے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا؟ ام انتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون. تمہیں وہی تو دیا جا رہا ہے جو تم عمل کر کے آئے ہو، اعمال ہی کا تو بدلہ ہے. آپ دیکھیے کہ ہم سب اپنے ساتھ ایسی ایسی زیادتیاں کرتے نا، گھنٹوں ہم فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں، بیکار قسم کی باتیں کیے چلے جاتے ہیں، ٹال مٹول میں وقت گزارتے چلے جاتے ہیں.
اگر ہم ہر روز چند دن تک صرف آپ اپنے ساتھ ہی ایکسرسائز کریں کہ دن کے اگر 12 گھنٹے آپ ایکٹیولی کام کرتے تو اس میں کتنے گھنٹے پروڈکٹیو کام کرتے ہیں کوئی آپ. بہت سا وقت ادھر ادھر لٹک پٹک کے انتظار میں، کبھی بیکار کی سوچوں میں، کبھی بیکار کی گفتگو میں، کبھی ادھر بیٹھ گئے، کبھی وہ ٹی وی کھول لیا، کبھی وہاں کسی سے بات کر لی. کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم؟ کیا مقصد ہوتا ہے اس سب کا؟ ہم سب اگر اپنا خود محاسبہ کریں اور کرنا چاہیے تو تب ہی ہم اپنے لیے سچے ہو سکتے ہیں. ہمیں فکر نہیں ہے، ہم نے اس سخت دن کو بہت آسان سمجھ لیا ہے. الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، سٹیمپ کر دیں گے، ان کا منہ بند کر دیں گے. ختم ہوتا ہے نا سیل کرنا. کبھی کسی نے مذاق سے بھی آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھا ہو تو کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ کبھی بچے ایسا کرتے ہیں نا کہ منہ پر کھیلتے کھیلتے ہاتھ رکھ دیتے ہیں، کیسی گھٹن ہوتی ہے. یا کوئی آپ کو بولنے نہ دے، جب آپ بولنا چاہتے ہو تو کوئی بولنے نہ دے، اور خاص طور پر اس وقت نہ بولنے دے جب آپ کو اپنا کوئی دفاع کرنا ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کوئی شخص آپ پہ زیادتی کرتا ہے اور اوپر سے اگر آپ صفائی پیش کرنا چاہتے تو وہ بھی نہیں کرنے دیتا. وہ کس قسم کی گھٹن ہوتی ہے انسان کے اندر کہ جب آپ کے پاس ہو دلیل بول نہ سکے. دنیا میں تو ہم جھوٹ سچ ملا کے اپنی بہت سی صفائیاں پیش کر لیتے ہیں، لیکن وہاں سیل. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ بولنے لگ جائیں گے. وتشہد ارجلہم، پاؤں بولنے لگیں گے، پاؤں گواہی دیں گے. کس بات کی؟ بما کانوا یکسبون، ہر اس چیز کی جو وہ کام کرتے رہے، جو کمائی کرتے رہے. ہاتھوں سے جو کیا، پاؤں سے جو کیا، وہ خود بول کے بتا دیں گے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. سورۃ فصلت میں کانوں اور آنکھوں کے بارے میں بھی آتا ہے، اور سکن کے بارے میں، کھالوں کے بارے میں. حتی اذا ما جاؤوہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. سورۃ النور میں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. اور انسان کوئی بھی بات چھپا نہ سکے گا. آپ دیکھیں کہ اگر آپ بات کر رہے ہوں کوئی اور اتنے میں آپ کا بچہ بول کے آپ کی تردید کر دے تو کتنی امبیرسمنٹ ہوتی. آپ کچھ کہہ رہے ہیں، وہ آگے سے کچھ اور کہہ رہا ہے، چاہے وہ ناسمجھی میں ہی کہہ رہے ہوں. تو مائیں کیسی خبر لیتی ہیں بعد میں کہ تم نے مجھے جھوٹا ثابت کر دیا، تم نے یہ بات کیوں کہی. قیامت کے دن انسان اول تو پہلے بولنے نہیں دیا جائے گا. پھر یہ کہ جو کچھ ہاتھوں پاؤں نے کیا، وہ جو کچھ ہم لکھتے ہیں وہ ہاتھ بول کے بتائیں گے انہوں نے یہ لکھا تھا، یہ کیا تھا، کسی پہ ظلم ڈھایا، کسی کو ستایا، کچھ کیا، وہ سب جو نمبر ملاتے ہیں، فون کرتے ہیں، سنتے ہیں اٹھا کے، سب چیزیں اس میں آ جائیں گی. کمپیوٹر پہ بیٹھ کے جو ٹائپ کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، سب آ جائے گا. کوئی بات چھپا ہی نہیں سکیں گے. دنیا میں تو انسان نے چھپانے کے کئی طریقے اختیار کیے ہوئے نا. یہاں تو ہم بہت کچھ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، وہاں تو کچھ ڈیلیٹ ہی نہیں ہوگا، ہر چیز خود بولنے لگے گی. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، جو باتیں ہم نے دلوں میں یا اندر چھپا کے چپ کے لوگوں سے کی، وہ بھی نہ چھپی رہیں گی، وہ بھی سامنے آ جائیں گی. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ انسان کی کمائی. وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ہم مٹا دیں ان کی آنکھوں کو. تمسنا تمس سے ہے. تمس کہتے ہیں کسی چیز کو اس طرح مٹانا کہ نشان باقی نہ رہے. جیسے قیامت کے دن ستاروں کے بارے میں آتا ہے نا، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جس دن ستارے بے نور ہو جائیں گے، یعنی ستارے ہوں گے نظر ہی نہیں آئیں گے، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی. جیسے دن کو ہوتے ہیں تو نظر نہیں آتے نا. طُمِسَتْ، اس وقت اگر آسمان پہ آپ دیکھیں تو ایک ستارہ نہیں آپ دیکھ سکتے. کیا ہے؟ ستارے بے نور ہو چکے ہیں، ہر وقت ہوتے ہیں. انسانوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ غلط کاموں سے باز نہیں آتے تو ہم ان کی آنکھیں مٹا سکتے ہیں کہ ان کو نظر کچھ نہ، بے نور ہو جائیں، آنکھیں دیکھ نہ سکیں. یہ مطلب ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیں، مٹا کے رکھ دیں، آنکھوں کی جگہوں کا نشان بھی نہ رہے. ایک مرتبہ کسی کی تصویر مجھے دیکھنے کا اتفاق ہو، ایک بچے کی جس کی ایک آنکھ کی جگہ تھی نہیں. یہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ
نابینا ہوتے یا پیدائشی ہوتے تو اندر سے آنکھ بنی نہیں ہوتی، یا آنکھ ہوتی بھی تو کچھ دکھتا نہیں. تو طمس کا دونوں طرح معنی ہوتا ہے، یعنی خواہ آنکھ ہو اور دیکھے نا، اور خواہ آنکھ کا بھی نشان مٹ جائے، آنکھ کی جگہ ہی نہ ہو. اگر ہم چاہیں تو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم ان کی آنکھیں مٹا کے رکھ دیں. فاستبقوا الصراط، پھر یہ دوڑے راستے کی طرف. استبقہ کا لفظ ہوتا ہے دوڑ کے کسی چیز کی طرف جانا. سورۃ یوسف میں یہ لفظ آیا واستبق الباب، اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، آگے بڑھے، دونوں نے نکلنے کی کوشش کی. استبقہ تو یہاں کیا فاستبقوا ماضی ہے، تو وہ دوڑے الصراط راستے کی طرف، یعنی خلاصی کے لیے. فَأَنَّا يُبْصِرُونَ، تو کہاں سے وہ دیکھ سکیں گے؟ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے. یعنی دنیا میں انسان ان نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے. ہم کبھی بھی نہیں سوچتے کہ ہماری نگاہ کبھی جائے گی. اسی طرح ہم رہ رہے ہیں نا، جی رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. کیسے کیسے حرام منظر لوگ دیکھتے رہتے ہیں بیٹھ کے. کبھی نہیں سوچتے کہ اللہ چاہے تو یہ نگاہیں ہی اٹھا لے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ. اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب لائٹ جاتی ہے تو انسان فوراً کیا کرتا ہے، اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ فوراً اٹھ کے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ کوئی روشنی کا انتظام کرے یا جہاں روشنی ہے وہاں جائے. یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو غلط کام کر رہے ہیں چھپ چھپ کے، اگر ہم ان کی آنکھیں موند دیں تو یہ گھبرا کے سوچے کہ شاید بلیک آؤٹ ہو گیا ہے اور اٹھ کے بھاگنے لگے تو کچھ بھی نظر نہ آئے، دنیا ان پہ اندھیر ہو جائے. کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے؟ فَأَنَّا يُبْصَرُونَ، کہاں سے دیکھیں گے؟ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَمَسَخْنَاهُمْ، البتہ ہم مسخ کر دیں. مسخ ہوتا ہے صورت کو بگاڑنا، اور مسخ حصی بھی ہوتا ہے مانوی بھی ہوتا ہے. یہاں حصی مراد ہے. عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ان کی جگہوں پر، ہم انہیں ان کی جگہوں پر مسخ کر دیں، یعنی پتھر کر دیں. جیسے آپ کو وہ پیرش نیشنز میں ویژولز کچھ دکھائے گئے تھے نا، کہ جہاں کچھ لوگ جس حال میں تھے ویسے ہی پتھر ہو گئے، لاوا ان پہ گرا اور وہ وہیں کے وہیں آج تک کھڑے. کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی چل رہا ہے، کوئی کسی طرح، کوئی کسی طرح. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی جگہ پر ویسے ہی چھوڑ دیں، پتھر بنا کے چھوڑ دیں. لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، تو نہ وہ استطاعت رکھیں چلنے کی. مُضِيًّا مضا یمضی سے ہے مصدر. مضا یمضی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ گزر جانا، چلنا. تو یہ چل ہی نہ سکیں. ماضی کا زمانہ جو ہوتا ہے نا وہ بھی کس لیے کہ چلا گیا. ولا یرجعون، اور نہ وہ لوٹیں گے. کہاں نہیں لوٹیں گے؟ اپنی اصل حالت میں لوٹ نہیں سکیں گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجُعُونَ. یعنی انسان اللہ کی نافرمانی میں بھاگتا پھر رہا ہے. اللہ چاہے تو جہاں بیٹھ کے وہ غلط کام کر رہا ہے وہاں سے اٹھ بھی نہ سکے، ہل بھی نہ سکے، چل بھی نہ سکے، وہیں کا وہیں پتھر ہو جائے، اس کی شکل بگڑ جائے. اور پھر انسان دیکھتا تو ہے کہ کس طرح قوتیں اس کی جواب دے جاتی. یعنی ٹھیک ہے اگر یہ انتہائی صورت کسی کے ساتھ نہیں بھی پیش آتی کہ وہ بالکل اس کی نگاہیں چلی جائیں آن کی آن میں، یا یہ کہ اس کی شکل بگڑ جائے، یا یہ کہ وہ وہیں کا وہیں ڈھیر ہو جائے، اس طرح ختم ہو جائے کہ وہاں سے اٹھ ہی نہ سکے، یا اس طریقے پر موت آئے کہ شکل ہی بگڑ کر رہ جائے. یعنی یہ صورتیں بھی دنیا میں ہو سکتی ہیں. اور اگر یہ نہ بھی ہو تو ہر شخص عبرت پکڑے کہ بڑھاپے سے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جس کو ہم عمر دیتے ہیں ہم اس کی ساخت الٹ دیتے ہیں. نُنَكِّس، نقص، نون کاف سین. ناکسو رؤوسہم، کیا پڑھا تھا پیچھے؟ اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے. کمر کو کبڑا کرنے کے لیے لفظ آتا ہے، جھک جانا، کیونکہ بڑھاپے میں انسان کا پوسچر متاثر ہو جاتا ہے. اس کے کندھے جھکتے جھکتے پھر کمر جھکتی ہے، پھر کمزوری کی وجہ سے اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں تو چلنے میں بھی ان کے یعنی کہ پوسچر میں موڑ آ جاتا ہے اور مڑ جاتے ہیں، الٹ جاتے ہیں. یہ تو ہے حصی معنی میں. اور مانوی موڑ کیا ہے کہ انسان کی عقل الٹ جاتی.
یعنی حصی اور عقلی کہہ سکتے ہیں یہاں پر کہ حصی طریقے پر انسان کا جسم جو ہے وہ سارا ہاتھ پاؤں بعض اوقات مڑنے لگتے ہیں، ہڈیاں ٹیڑھی ہونے لگتی، کمر کبڑی ہو جاتی، اور اسی طرح عقل بھی الٹ جاتی. بوڑھا انسان بوڑھا ہو کر بچہ بن جاتا ہے، بات بے بات پہ ہنسنے لگتا ہے، ضد کرنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، ایک بات کو بار بار کیے چلے جاتا ہے. ننکسہ فی الخلق، شکل بدل جاتی ہے. یعنی انسان کا پوسچر، اس کی شکل، اس کی عقل، اس کی روٹین بھی کیا ہو جاتی، واپس بچوں والی ہو جاتی نا. جیسے بچے کوئی کام نہیں کرتے، سارا دن ادھر ادھر ہوتے ہیں، تو بوڑھے بھی عام طور پہ کیا کرتے ہیں، جیسے بچے ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، ہم نے ان کو بہلانے کے لیے بھی ٹی وی رکھ دیا.